الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه حميدا لم يزل محمودا لا يزال ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واصحابہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی من انفسہم وازواجہم امہاتہم صلوات بر محمد وآل محمد۔ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت علیہم السلام کے طفیل ہمیں یہ ایک اور دن دیا کہ اس دسترخوان معارف قرآن اور معارف اہل بیت سے کسب فیض کر سکیں۔ دیکھیے، میں نے عام زندگی میں جس طرح سے گفتگو ہوتی ہے مثالوں سے اب تک، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک عظیم ہستی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شہادت ہے۔ اب تک ہمارا موضوع حدیث شریف عنوان بصری تھا، لیکن آج گفتگو حضرت سلام اللہ علیہ کی شخصیت پر ہوگی کیونکہ مناسبت ایسی ہے۔ دیکھیے، میں سادہ سی گفتگو کرنے کا قائل ہوں۔ آپ دنیا میں نظر گھمائیے، دیکھیے دنیا میں ہر چیز، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن انہی خاندان کے ان جیسی ہی چیز ایک عظیم مقام رکھتی ہے۔ پتھر کو لے لیں، بہت سارے پتھر ہیں، پہاڑوں پہ پتھر بھرے ہوئے ہیں، بہت سارے پتھر، ہر جگہ پہ ہمیں پتھر نظر آتے ہیں، لیکن عقیق کا مقام اپنا ہے، عقیق جیسا پتھر۔ پرندوں کے اندر دیکھ لیں، پرندے سب پرندے ہیں، لیکن مور کا اپنا مقام ہے، اس کی خوبصورتی، اس کی نزاکت۔ بولی پرندوں کی، سب کی بولیاں ہیں، سب بولیاں چہچہاتے ہیں، لیکن کوئل کی بولی کی بات الگ ہے، اس کا مقام الگ ہے۔ موسم تو سارے موسم ہیں، بہار کی موسم کا ایک الگ ہی مقام ہے۔ مساجد، ساری مساجد ہیں، مسجد نبوی کی اہمیت اپنی ہے۔ انسان، سارے انسان، مومن کی فضیلت اپنی ہے۔ اسی طرح سے مائیں تو ساری مائیں تھیں، لیکن ام المؤمنین بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مقام اپنا ہے۔ فرق ہے نا، ہیں بہت ساری مائیں کائنات کے اندر، لیکن اس ہستی کا مقام الگ ہے۔ قرآن نے سرنامہ کلام میں نے آپ کی خدمت میں آیت پڑھی کہ النبی اولی من انفسہم، اے مومنو، نبی تم پر، تمہارے نفوس پر فوقیت رکھتے ہیں، ترجیح رکھتے ہیں، نبی جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ، اور اس کی بیویاں امہات المومنین ہیں۔ مشہور چیز ہے، ہمارے اہل سنت کے بھائی ہمارے ساتھ آتے کہتے ہیں ام المومنین، ہمارے سرخوں پہ بھائی ام المومنین ہم مانتے ہیں، صحیح ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جیسے پتھر، جیسے پرندہ، جیسے پہاڑ، جیسے موسم، ہر چیز کا الگ مقام ہے، اسی طرح سے وہ جو ازواج رسول تھیں وہ سب ہم قابل احترام ہے ہمارے لیے، لیکن خدیجہ جیسی کوئی نہیں تھی۔
صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ شخصیت خدیجہ دیکھیے، آئیں، کمال ہے کمال۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر رشتہ کون لے جاتا ہے بھائی؟ لڑکے والے لے جاتے ہیں، لڑکی والے لڑکے والے لے جاتے ہیں۔ رشتہ جب بھی ہوتا ہے تو آفر کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ آفر ہوتی ہے لڑکے والوں کی طرف سے۔ لیکن کیا تھا، یہ خاندان اہل بیت آیا تھا اطوار چینج کرنے، جو ریتیں اور رسمیں تھیں ان کو تبدیل کرنے۔ ساری دنیا کے اندر یہ قانون ہے کہ رشتہ کس کی طرف سے ہوتا ہے، آفر کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ لڑکے والوں کی طرف سے۔ کوئی لڑکی والا نہیں کہتا کہ بھائی ہماری بیٹی لے لو، اس طرح نہیں ہوتا، آپ جانتے ہیں۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ آپ نے شاید نکاح کے صیغوں کے اندر غور نہیں کیا۔ نکاح کے صیغوں کے اندر اکثر یہ پڑھا جاتا ہے انکح تو، مثال کے طور پر ایک ہی وکیل ہے، ایک ہی مولانا دونوں کا نکاح پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا کہیں گے؟ انکح تو موکلتی موکلی، میں اپنی موکلہ یعنی لڑکی کا نکاح کر رہا ہوں تم سے، یعنی لڑکی پہلے ہے۔ یہ شروعات کہاں سے ہوئی؟ ہماری ساری رشتہ داریوں کے اندر باتیں جب ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، رشتہ طے ہوتا ہے، سب لڑکے کی طرف سے آفر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن نکاح کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں لڑکی کا نکاح کر رہا ہوں لڑکے کے ساتھ۔ چینج ہو گیا نا سسٹم۔ یہ کیوں چینج ہوا؟ دیکھیے یہ اس طرح سے ہوا کہ اس کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو یہ سنت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا ملے گی آپ کو۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب رشتہ طے ہونے کی بات آئی تو آفر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دی، مقام حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خود خدیجہ نے کہا میں محمد سے رشتہ کرنا چاہتی ہوں، میں محمد سے ازدواج میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہتی ہوں۔ یہ سیرت ہے جو آج نکاحوں کے اندر یاد منائی جا رہی ہے، یہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی یاد ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ رشتہ دیا، آفر کی خود بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ نے، کوئی عام عورت نہیں تھی، بہت بڑی تاجرہ تھی، بہت زیادہ ملکیت تھی۔ آپ نے سب باتیں سنی ہوئی ہیں، مستحضر ہے، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت زیادہ ملکیت تھی، کاروان جاتے تھے شام تک، دور دور دراز علاقوں میں کاروان جاتے تھے، بی بی کے نوکر چاکر رکھے ہوئے تھے۔ یہ بی بی آتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفر کرتی ہے۔ صرف یہ نہیں، دیکھیے کوئی بھی ازم، کوئی بھی تحریک جب چلتی ہے نا، اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ کوئی بھی تحریک، ابھی بھی کوئی تنظیم پارٹی ہم چلائیں، کوئی بھی پارٹی بنایا، ٹھیک ہے، مذہبی پارٹی ہو، غیر مذہبی پارٹی ہو، کن چیز کی ضرورت ہوتی ہے میاں؟ دو چیزوں کی ضرورت۔ ایک تو افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی لوگ ہوں گے، بندے ہوں گے، جبھی تو پارٹی چلے گی، جبھی تو وہ تنظیم چلے گی، تبھی تحریک چلے گی۔ ایک افرادی قوت۔ دوسری کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ مالی قوت کی۔ مال بھی تو چاہیے ہوگا، کیسے چلے گا یہ سارا سسٹم؟ ٹھیک ہے، تو جو چیزیں تھیں، ایک افرادی قوت دیکھ لیں، اس کے اندر اگر افرادی قوت کے لحاظ سے کوئی ملے گا محمد کے ساتھ تو علی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ملے گا۔ افرادی قوت کا چیپٹر کون پورا کر رہا ہے؟ حضرت علی امیر المومنین، امیر کائنات۔ اور اس کے بعد جو مال کی ضرورت تھی وہ ضرورت کون پوری کر رہے ہیں؟ کون سی شخصیت پوری کر رہی ہے؟ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ اپنا سارا مال لٹا دیا، بڑے بڑے کاروان جاتے تھے، بڑے بڑے، اتنا کہ روایات میں ملتا ہے، میں روایت کے بارے میں نہیں کہہ سکتا وثوق کے ساتھ کہ اس کی سند کیا ہے، حیثیت کیا ہے، لیکن میں نے پڑھا، میرے مطالعے کی نظر سے گزری۔ فرمایا کہ ان کا ایک غلام ہوتا تھا، میسرہ نام تھا اس کا، بی بی کا، اچھا خاصا قداور شخص تھا، 7-8 فٹ کا تو آرام سے ہوگا۔ ہمارا قد تو اب لے دے کر بڑی ہی مشکل سے 6 تک پہنچتا ہے، لیکن اس دور میں وہ بڑا قداور انسان تھا، نوکر۔ کہتے ہیں کہ بی بی کے مال کے جب جمع ہوتا تھا مال، اس کی اونچائی اتنی ہوتی تھی کہ میسرہ اس کے پیچھے چھپ جاتا تھا، اتنا مال تھا۔ اور آخر میں کیا ہوا؟ سب کچھ جو بھی مال تھا سب
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک پر قربان کر دیا، یہ سب سے بڑی قربانی۔ اور اس کے بعد صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ دیکھیے عورت جو ہوتی ہے نا، ہر لڑکی کی ایک جو ہے خواہش ہوتی ہے، یعنی آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ ایک ناز ہوتے ہیں۔ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازک بنایا، ناز و نخرے والی ہوتی ہے، اس کی خواہشیں ہوتی ہیں، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری شادی اس طرح سے ہو، بڑی عالیشان طریقے سے ہو، یہ ہو وہ ہو۔ اور سب سے بڑی خواہش ہر لڑکی کی، اور ہمارے پاس رسم بھی یہی ہے کہ کیا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ چاہتی ہے کہ لڑکے والے آئے میرے پاس۔ بی بی خدیجہ کو یہ خواہش نہیں ہوگی؟ ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ بی بی خدیجہ بھی تو عورت تھی نا، ان کو بھی یہ خواہش ہوگی کہ کوئی آئے میرا رشتہ مانگے، اس کے بعد میری شادی ہو۔ لیکن ناز سارے اپنے جو تھے شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدیجہ نے قربان کر دیے، اور عورتوں کو، ہماری بہنوں کو یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا کہ تمہارا شوہر ہی تمہارا سب کچھ ہے، مجازی خدا ہے، جو بھی ناز نخرے ہیں سب اس پر قربان کر دو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک نقطہ جو ہمارے برادران کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے دوست یہ سمجھتے ہیں جب بھی ام المومنین کی بات آتی ہے، امہات المومنین کی بات آتی ہے، قرآن کی آیت لا کر دکھا دیتے کہ بھائی دیکھو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ رسول کی ازواج، رسول کی جو ہماری زوجہ ہیں وہ ہماری مائیں، امت کی مائیں ہیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، امت کی مائیں ہیں، لیکن وہ اس کو الگ رنگ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ حقیقی مائیں ہیں۔ اس چیز کو، اس کنفیوژن کو، اس مغالطے کو میں حل کرنا چاہتا ہوں آج، کہ بھائی قرآن نے بے شک فرما دیا، ہم قرآن کا تو انکار نہیں کر سکتے، ہم شیعہ قرآن کو مانتے ہیں، بالکل وہ آیت بھی مانتے ہیں، ٹھیک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، ٹھیک، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کیا سگی مائیں؟ نہیں۔ اگر سگی مائیں ہوتی تو کیا ہوتا جناب علی؟ کوئی بھی بے پردہ ان کے سامنے جا سکتی تھی، محرم تھی نا سب کی۔ نبی کی ازواج ہمارے سامنے بغیر پردے کے آ سکتی تھی کیونکہ ہماری سگی مائیں ہیں، ٹھیک، لیکن قرآن نے اجازت نہیں دی۔ جب بھی غیروں سے بات کرو تو حجاب کے پیچھے بات کرو۔ یہ حکم کس کے لیے؟ یا ان کے لیے بھی ہے، ازواج رسول کے لیے بھی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ ازواج رسول کی جو آیت ہے وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہی کہ یہ سگی ماؤں کی طرح ہے، یہ صرف اس لیے کہا گیا، اس سے صرف یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ زیادہ جو ہے اس کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک، اور ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں، ہم کسی پہ تنقید کے قائل نہیں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ انہی ازواج میں سے جو شخصیت جس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ مادر فاطمہ سلام اللہ، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اب میں نے جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، اتنا مال تھا، اتنی دھن دولت، اتنی بڑی تاجرہ، کیا ہوتا ہے کہ کفار آئے اور انہوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا کہ بنی ہاشم کے ساتھ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے بتوں کے خلاف بات کی ہے تمہارے محمد نے، تو ہم ان کے ساتھ، بنی ہاشم کے ساتھ سوشل بائیکاٹ۔ بھائی 3 سال سوشل بائیکاٹ رہا، شیب ابی طالب میں پتے کھاتے رہے مسلمان، تکلیفیں برداشت کرتے رہے، مال کس کا چلتا رہا؟ خدیجہ سلام اللہ علیہا کا، اور حالات ایسے ہو گئے کہ خدیجہ کا سارا مال ختم ہو گیا، یہ مسلمان پتے کھانے پہ مجبور ہو گئے۔ حالت یہ تھی بچوں کی اس وقت کہ جو بھی بچہ روتا تھا تو یہ بی بی خدیجہ کیا کرتی تھی، کچھ پتھر لیتی تھی، دیگچی میں ڈال کے چمچہ چلاتی تھی، اس آواز سے بچوں کو بتاتی ہے بچوں اب کھانا آ رہا ہے۔ یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں شخصیت خدیجہ، قربانیاں دیکھیں، 3 سال۔ اور بڑی بات بتا دوں، یہ نقطہ شاید کسی کو معلوم ہو، آج ہی کل ہی میرے مطالعے سے گزرا، جب میں دیکھ رہا تھا، دوست نے کہا کہ ہمیں بی بی خدیجہ پر مجلس پڑھنی ہے، ویسے تو بہت سارے نکات تھے لیکن جمع کر رہا تھا میں، ایک بڑی عجیب بات میں نے پڑھی۔ آئے مشرکین مکہ، انہوں نے کہا کہ جناب علی، بی بی خدیجہ تم بنی ہاشم میں سے نہیں ہو، خدیجہ تم سوشل بائیکاٹ کا حصہ نہیں ہو، تم مزے سے اپنی زندگی گزارو۔
ہماری طرف سے جو پابندی ہے، ہماری طرف سے جو بائیکاٹ ہے کہ ان سے تجارت نہیں کرنی، ان سے لینا دینا نہیں ہے، وہ ہے کس کے لیے؟ بنی ہاشم کے لیے۔ تم بنی ہاشم میں نہیں ہو، لہذا تمہیں استثناء ہے، تم مستثنیٰ ہو، تم جا کر اپنی مزے سے زندگی گزارو۔ پتہ ہے کیا جملہ کہا؟ حضرت بی بی خدیجہ نے کہا کہ جہاں محمد ہوں گے وہیں خدیجہ ہوں گی۔ تمہارے دو ٹکوں کے لیے، تمہارے سوشل بائیکاٹ کے لیے میں اپنے پیارے محمد کو چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سملیرٹیز دیکھیں، یکسانیت دیکھیے۔ کیا ہوا جناب علی؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ جب تک زندہ تھی، 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب وفات ہوئی تو نبی صلی اللہ جب بی بی کی وفات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 50 سال۔ ٹھیک ہے، یہ 25 سال کا جو عرصہ تھا جب تک بی بی خدیجہ زندہ تھیں، حضرت نے دوسری شادی نہیں کی۔ بی بی خدیجہ سے محبت دیکھیے اور یہی سیرت دیکھیے۔ جب تک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ زندہ تھیں، علی نے دوسری شادی نہیں کی۔ یکسانیت دیکھیے، ماں اور بیٹی کی یکسانیت دیکھیے، ادھر نبی اور اس کے بھائی کے اندر یکسانیت دیکھیے کہ دونوں نے، حضرت خدیجہ جب تک زندہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، اس طرف جب تک زہرا سلام اللہ علیہ زندہ تھیں تو حضرت امیر المومنین نے دوسری شادی نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ جو بھی ضروریات تھیں، جو بھی خدمات تھیں، یہ دو شخصیات بھرپور طریقے سے انجام دے رہی تھی، ان کو کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی دوسری شادی کرنے کی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ محبت کا تقاضا دیکھیے، محبت، یہ محبت ایک طرف کی میں نے بیان کی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی خدیجہ کی محبت، اب نبی کی محبت دیکھیے بی بی خدیجہ سے کہ کتنی محبت کرتے تھے خدیجہ سلام اللہ علیہ سے۔ حجۃ الوداع ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن ایک یا تو حج تھا، میرے خیال میں حج ہے، آخری حج تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے مدینہ سے مکہ گئے۔ ہم سب کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو نصیب کرے، یہاں پہ کچھ بزرگ ہو کر بھی آئے ہوں گے، جب آپ حرم میں جاتے ہیں، جب آپ کعبے میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ وقت کہاں گزرے جناب علی؟ حرم کے اندر، کعبے کے قریب ہوں۔ زیارت پہ مولا حسین کے ذریعے پہ جب جاتے ہیں تو کیا کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ وقت کہاں گزرے؟ حرم کے قریب گزرے، جتنا حرم کے قریب ہوں۔ مولا حسین نجف چلے گئے، مولا علی، ٹھیک، جہاں بھی چلے گئے، سب کی، ہر زائر کی خواہش یہ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے جناب علی؟ کہ وہ حرم کے بالکل قریب رہے۔ عجیب واقعہ ہے نا، حرم کے اندر آج آپ جا نہیں سکتے، مثال کے طور پر کوئی مشکل ہے، رہائش آپ کی دور ہے، ہوٹلیں بن گئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس دور میں تو کوئی ہوٹلیں نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیارت پہ گئے ہیں، آخری جو حجۃ الوداع انہوں نے کیا ہے اس کے اندر کیا کیا کہ ایک جگہ پر تشریف فرما ہو گئے، حرم سے دور، کعبے سے تھوڑے سے فاصلے پر۔ تعجب ہوا کہ بھئی سب لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ حرم کے قریب ہوں، جتنا زیادہ ہو سکے حرم کے قریب ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاصلے پر بیٹھے ہوئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم حرم کے قریب بیٹھیں، آپ یہاں پر تشریف فرما رہے ہیں حرم سے دور۔ حضرت نے اپنے خیمے کی طرف اشارہ کر کے، خیمے سے حضرت خدیجہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ میری جو ہم سفر کی قبر ہے، میری بیوی کی قبر ہے، میری وفادار بیوی کی قبر ہے، مجھے یہاں پر زیادہ سکون ملتا ہے۔ مجھے، دیکھیے بھائی، ایک طرف کی محبت میں نے آپ کے سامنے بیان کی نا، یہ ایک طرف کی محبت نہیں تھی، دونوں طرف سے محبت تھی۔ فضیلت سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت، سامنے کعبہ ہے، کعبے کو چھوڑ کر کہاں بیٹھے ہوئے؟ قبر خدیجہ پہ۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے وہاں پر محبت، یہ کیا تھی؟ اور دوسری بات بتاؤ، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، ایک اور روایت آپ کی خدمت۔ انسان ہے، انسان، یہ جو انبیاء تھے کوئی اور مخلوق تو نہیں تھی نا، تھے تو انسانی، ہم سے کہیں زیادہ افضل، ہم سے کہیں زیادہ مرتبے والے، ان کی شان الگ، لیکن آخر کیا تھے؟ انسان تھے۔ غصہ فطری امر ہے،
انسان کی فطرت ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ ائمہ علیہ السلام کے بارے میں بھی روایات ملتی ہیں کہ کسی میں غصے میں کہہ دیا، کسی میں اور غصہ اگر نہ آئے، بالکل انسان ٹھنڈا ہو، تو پھر جنگ میں علی جیسا بندہ تلوار چلا ہی نہیں سکتا نا۔ تو غصہ لازمی امر ہے، فطری امر ہے، فطرت سے باہر نہیں ہے یہ شخصیاں، بے شک ہم سے کہیں اعلیٰ و افضل ہیں، اور ان کا غصہ جو ہے کبھی بھی غلط بات پہ نہیں ہوگا، جائز بات پر ہی ہوگا۔ ایک مرتبہ گھر کے اندر کچھ ایسی صورتحال ہو گئی، روایات میں ملتا ہے، اہل سنت ہمارے بھائیوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ گھر کے اندر کچھ ماحول ایسا بن گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جو ہے سارا سامان لے کر بی بی ماریا کے گھر پہ تشریف فرما ہو گئے۔ بی بی ماریا کے گھر پہ تشریف، کیوں؟ حالات اچھے نہیں تھے یہاں، بیویاں، ازواج، ان کے آپس میں کچھ معاملات اچھے نہیں تھے، تو ایک لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوری اختیار کر لی، ٹھیک ہے۔ یہ اب سوچنے لگی بیویاں آپس میں، بی بی خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اب یہ بعد میں آئی ہیں بیویاں، ظاہر سی بات ہے انہوں نے تو اپنی زندگی میں، بی بی خدیجہ جب تک زندہ تھی تو کوئی شادی نہیں کی نا، اب تو یہ بعد کی کہانی، یہ بعد کا ہے۔ کیا ہوا؟ بیوی آ کے بیٹھ گئی، سوچنے لگ گئی کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اب ان کو کیسے منایا جائے۔ گئیں، جب ان کے پاس تشریف لے کر گئیں، نبی کی خدمت میں گئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی غصے کا اظہار کیا۔ وہ مولا جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضب کی حالت میں تھے، جلال کی حالت میں تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ آؤ، خدیجہ کا ذکر کرو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور بی بی خدیجہ کا ذکر کیا، یہی ہوا، نبی جو غضب کی کیفیت میں تھے اب رحمت کی کیفیت میں آ گئے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ دیکھیے یادیں، رشتے، کس طرح سے کیفیت تبدیل ہوتی ہے۔ خدیجہ سلام اللہ علیہ اس قسم کی شخصیت، مرتبہ دیکھیے سر۔ اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیٹھتے تھے، جب بھی ازدواج کے ساتھ بیٹھتے تھے، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ذکر کرتے تھے۔ انہوں نے میرا ساتھ دیا، اس وقت ساتھ دیا جب لوگ مجھے ساحر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، پاگل، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر، کفر مباشرت۔ قرآن کے اندر جملے موجود ہیں کہ یہ نبی مجنون ہے، نبی ساحر ہے، نبی پاگل ہے، یہ محمد پاگل، ایسے ایسے الفاظ کہتے تھے۔ یہ تن و تنہا نبی خود اقرار کرتے، کہتے کہ اس دور میں جب سب میرے مخالف ہو گئے تھے، میری بیوی خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، کسی نے میرا، کوئی ساتھی نہیں تھا، میں تن و تنہا تھا، کوئی نہیں تھا میرے ساتھ، میرا نعرہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لوگ میرے پر اوجڑی پھینکتے تھے، لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، طائف کے بچوں نے مجھے پتھر مارے، مجھے تکلیفیں دی گئی، مجھ سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا، لیکن ان تمام مشکلات کے اندر جو میرے ساتھ میری ساتھی رہی، میری ہم سفر رہی، وہ خدیجہ سلام اللہ علیہ رہی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو جناب علی، یہ خدیجہ تھی، خدیجہ سلام اللہ علیہ، کہ جن کی تربیت سے زہرا سلام اللہ علیہ جیسی شخصیت نے وجود لی۔ عام بات نہیں ہے۔ زہرا سلام اللہ علیہ کی والدہ کا انتخاب ہوا ہے، صدیقہ طاہرہ۔ طاہرہ طہارت کے لیے لازمی ہے، صرف جسمانی طور پہ نہیں، وضو، صوم، صلاۃ، پابند، یہ طہارت ہماری ہے بھائی۔ کپڑے ہمارے نجس نہ ہوں، پاک رہیں، یہ ہماری طہارت ہے۔ جو قرآن جس طہارت کی بات کر رہا ہے، فاطمہ کے بارے میں جس طہارت کی بات ہو رہی ہے، اس طہارت کی بات کچھ اور ہے۔ تو یہ صدیقہ طاہرہ، یہ فضیلت، یہ مقام، اور کیا قربانی دیکھیے، اتنی حد سے زیادہ، جو بھی تھا سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ آئیں آخر میں بس ایک جملہ مصائب کا آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک روایت سنا دوں آپ کو، اس کے بعد انشاءاللہ مصائب اور رفع زحمت چاہوں گا۔ حضرت جو شخصیات ہیں، ہمارے پاس افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ عدالت منصف مزاج نہیں ہیں، انصاف سے کام ہم نے نہیں لیا۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ جس سال میں ان کی وفات ہوئی، انتقال ہوا، اور ساتھ میں حضرت ابو طالب کا جس سال میں انتقال ہوا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن کہا۔
حزن یعنی دکھ، افسوس، اگر کہیں عزا تو بھی غلط نہ ہوگا، عام کہتے ہیں سال کو۔ جس سال بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوا اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، اس سال کو کیا کہا گیا؟ عام الحزن، کہ یہ غم کا سال ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخصیت کے لیے عام الحزن منا رہے ہیں، قربانیاں اس نے دیں، مال خدیجہ نے دیا، سب کچھ دیا، اس کے بعد اس زوجہ کا ذکر نہ ہو اور یہ کہا جائے کہ جناب علی فلاں جو بی بی ہے ان کی فضیلت زیادہ ہے، تو یہ مسلمانوں کا انصاف ہے؟ نہیں ہے نا۔ ایک واقعہ بیان کر دوں، یہ دیکھیے کیا حال ہے ان کا، ٹھیک، مسلمانوں کا، اس امت کا، خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے کہ اس امت نے کیا 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 ہے۔ ایک صلوات پڑھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ مثال دیکھیں کیا ہے، دیکھیے مثال عرض کر رہا ہوں۔ ایک لڑکا میں نے دیکھا غریب، میں ماشاءاللہ سے جو ہے صاحب استطاعت ہوں، مثال دے، میں صاحب استطاعت ہوں بھائی، میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ مجھے کہیں ملا، اس سے میں نے 2 منٹ بات کی، اس نے بڑا ٹیلنٹڈ، اس نے جب مجھ سے گفتگو کی تو میں نے دیکھا یار لڑکا تو بڑا ٹیلنٹڈ ہے، یہ میں نے دیکھا ہے کہ دکان پرچون کی اس پہ کام کر رہا ہے نا، یار یہ کیا بات ہے، تم اتنے ٹیلنٹڈ ہو ماشاءاللہ، اتنے پڑھے لکھے، تم سے بات کر کے ہم دل خوش ہو جاتا ہے، دل بہار ہو جاتا ہے، تم یہ پرچون کی دکان پہ؟ کہا کہ بس کیا کریں، غریب لوگ ہیں، کمانا پڑتا ہے صاحب، کیا کریں، پیسے نہیں ہیں پڑھائی کے لیے۔ میں نے کہا کہ میرے پر ذمہ داری ہے تمہاری، ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا بیٹا، آج کے بعد جو ہے نا تو پڑھائی کرے گا، جا اچھی سی یونیورسٹی میں، اچھے سے کالج میں جا کے پڑھ، ٹیوشن بھی اچھا سا لگا دیا اس کا، جو بھی اخراجات ہوں گے میں برداشت کروں گا، ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے، تو جا کے محنت کر، ٹھیک ہے۔ وہ اٹھا گیا، ٹھیک، میں مال دیتا رہا، پیسہ میں دیتا رہا، وہ گیا اچھی سی یونیورسٹی میں پڑھا، اس نے اچھے سے کالج میں، پتہ چلا کہ سی ایس ایس کر دیا اس نے، سی ایس ایس کا امتحان، پاکستان کا سب سے بڑا امتحان، سی ایس ایس پاس کر کے وہ اسسٹنٹ کمشنر بن گیا ہے۔ پیسہ کس کا؟ میرا، میں نے، ٹھیک، اسسٹنٹ کمشنر بن گیا، اس کے بعد آ گیا جمیل کالونی میں، ٹھیک ہے، بندہ بھیجا ذکی حیدری کو بلاؤ باہر، مناسب طریقہ ہے؟ مناسب طریقہ ہے؟ میں کہوں گا ابے تو کل سڑک پہ تھا، پرچون کی دکان پہ کام کرتا تھا، تیری اوقات کیا ہے؟ تجھے میں نے پڑھایا لکھایا سب کچھ کرایا، یہ مقام تجھے میں نے عطا کیا، میں نہ ہوتا تو گل سڑ کے مر جاتا، آج تو اسسٹنٹ کمشنر بنا ہے اور مجھے بلاتا ہے، ہوگا نہیں ہوگا؟ مجھے دکھ ہوگا نہیں ہوگا؟ افسوس ہوگا نہیں ہوگا؟ اب بتائیے اہل بیت علیہ السلام کو افسوس نہیں ہوگا جب پیسہ خدیجہ کا، مال خدیجہ کا، سب کچھ خدیجہ کا، جب امت ترقی کر کے طاقتور بن گئی، تب ایک بندہ نکلتا ہے یزید نامی، وہ بلاتا ہے حسین کو کہ حسین تو آ جا میرے پاس اور آ کے میری بیعت کر۔ دیکھیے کمال، تعصف ہے، تعجب کی بات ہے امت پر، افسوس کا مقام ہے کہ جس خدیجہ کا مال کھایا، ساری زندگی اس کے ٹکڑوں پہ پلے، اس کے بعد ایک خبیث نکلتا ہے اور میرے مولا کو بلاتا ہے اپنی دربار میں کہ اے حسین تو آ جا میری بیعت کر۔ کتنے کم ظرفی ہے، کتنی حد ہے کم ظرفی کی، مظلومیت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی؟ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی، اہل بیت علیہ السلام کی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ ساری زندگی جن کی خدمت کی، جن کو سب کچھ دیا، جن کو کلمہ پڑھانا سکھایا، جو جاہلوں کی طرح لڑتے پھرتے تھے، مر مٹتے تھے، ایک اونٹ پر 40 سال کی جنگ چلی ان کی، ان کو انسان کا بچہ بنایا، انسان بنایا، اور اس کے بعد یہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حسین آ جاؤ ہماری بیعت کر۔ سوچنے کی بات ہے نا۔ ایک نقطہ مصائب کی طرف جانے سے پہلے آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کر دوں، سوال ہوتا ہے نوجوانوں سے، کیونکہ میں ہمیشہ نوجوانوں کے لیے نکات عرض کرتا ہوں، یہ آج میرا پہلا ایسا درس ہے کہ جس کے اندر میں نے نوجوانوں کے لیے کوئی نقطہ، علمی نقطہ بیان نہیں کیا۔
دیکھیے جناب علی حضرت امام حسین علیہ السلام کی بات مجھے یاد آ گئی، اس سے ملتا جلتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا التَّهْلُكَةَ، جان بوجھ کر، قرآن کہتا ہے، غور سے سنیے گا میرے نوجوان دوست، قرآن کہتا ہے، حدیث نہیں ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا، نہ ڈالو اپنے آپ کو، اپنی جان کو ہلاکت کے اندر، اپنی جانوں کو ہلاکت کے اندر مت ڈالو۔ ٹھیک، یہی آیت لے کر آ گئے دشمنان اسلام، دشمن اہل بیت، کہا کہ دیکھو قرآن تو بھیا یہ کہہ رہا ہے کہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر مت ڈالو، پھر کس طریقے سے تم ثابت کرو گے کہ امام حسین علیہ السلام نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خود کو ہلاکت میں نہیں ڈالا، جب جانتے تھے شہید ہو جائیں گے؟ مولا حسین کو تو معلوم تھا نا کہ بھائی کربلا جا رہا ہوں، شہادت ہوگی، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ایک طرف یہ قرآن کی آیت ہے، دوسری طرف عمل ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا کہ کربلا جا رہے ہیں۔ کیا جواب دیں گے؟ کیا یہ کہیں گے کہ جان بوجھ کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے قرآن کی مخالفت کی، کہ جان بوجھ کر جب پتہ تھا کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا اس کے باوجود بھی چلے گئے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جان بوجھ کر ہلاکت کی طرف مت جاؤ۔ اب یہ گتھی کیسے سلجھائیں گے؟ یا تو پھر یہ کہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، اگر یہ کہیں گے تو پھر ایسا امام کیسا جس کو کچھ ہی نہیں پتا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جس طرف جا رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا۔ ہم دونوں باتیں ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، اس طرف قرآن، اس طرف عمل حسین۔ میرے نوجوان دوستوں کیا جواب دیں گے اگر کوئی آ گیا دشمن عزاداری، دشمن اہل بیت، اس کو کیا جواب دیں گے؟ کیا یہ مان لیں گے کہ امام حسین علیہ السلام معاذ اللہ جان بوجھ کر ہلاکت کے راستے پر گئے تھے؟ نہیں مان سکتے۔ کیا جواب ہوگا؟ ابھی آپ میں سوال کیا ہے، سارے چپ ہمارے نوجوان دوست، کیوں؟ کیونکہ مطالعہ نہیں۔ اس لیے دوست سے عرض کرتا ہوں کہ مطالعہ کیجیے زیادہ سے زیادہ۔ دیکھیے ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ جناب عالی ہلاکت اور شہادت میں فرق ہے۔ امام حسین علیہ السلام شہادت کی راہ پر گئے تھے، اور اس کے بارے میں، شہید کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہلاکت کی راہ پر نہیں گئے تھے۔ تم نے صرف ایک آیت پڑھی ہے قرآن کی، دوسری آیت پڑھو گے تو حسین کا مرتبہ سمجھ میں آئے گا، شہید کا مرتبہ سمجھ میں آئے گا، اور حسین ہے سید الشہداء، وہ قرآن کی مخالفت ہرگز نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ حسین، یہ خدیجہ سلام اللہ علیہ، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا دکھ بھری زندگی تھی، وفات ہوتی ہے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کی، کفن دیا جاتا ہے، جنازہ امیر المؤمنین اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھاتے ہیں۔ پتہ ہے آخری جملے کیا تھے بی بی کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہتی ہیں محمد، میں نے تمہاری زندگی میں، تمہارے گھر میں تمہاری خدمت کی، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دے، میں نے جو تکلیفیں برداشت کی مجھے نہیں معلوم تھا، بھول چوک انسان سے ہو جاتی ہے۔ خدیجہ سلام اللہ علیہ جیسی شخصیت آتی ہے نبی کی خدمت میں، کہتے ہیں محمد اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، خدمت کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو مجھے معاف کر دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم نے میرے اوپر وہ احسان کیا ہے وہ قرضہ میں چکا نہیں سکتا۔ قافلہ چلا، میت جنازہ چلا، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ دفن ہو گئیں۔ ایک روایت حضرت ہمارے بزرگوار ایک عالم دین ہے، انہوں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن محشر سجے گا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئے گی، جس نے جس کے ساتھ ظلم کیا وہ آ جائے۔ اس دن خدیجہ سلام اللہ علیہ آئیں گی اور وہی جملہ کہیں گی کہ اے محمد خدمت کرنے میں مجھ سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی جواب دیں گے کہ اے نہیں میری زوجہ، میری وفادار زوجہ، تم نے ہمیشہ میری خدمت کی ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ
علیہ السلام کا ذکر کریں گی، اے محمد اگر پوری زندگی میں نے تمہاری خدمت کی تو اپنی امت سے پوچھو کیا اس خدمت کا صلہ یہ ہے کہ میرا لخت جگر، میرا نواسہ جو ہے وہ تیروں پر ہو؟ اور اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے، کہا کہ خدیجہ حسین کو کیوں لے کر آئیں گی، اور کیوں نہیں، اور بی بی فاطمہ الزہرا کیوں نہیں آئیں گی؟ اس کے بعد روایت کے جملے ملتے ہیں کیوں نہیں بی بی فاطمہ الزہرا بھی آئیں گی، جس طرح سے وہ حسین کو لے کر آئی ہے بی بی خدیجہ، اس طرح سے بی بی فاطمہ الزہرا اپنے محسن کو لے کر آئیں گی اور پوچھیں گی اے بابا میری اماں نے جو خدمتیں کی اس دین کی، کیا اس کا صلہ یہ تھا کہ میری ننھی سی جان پر اتنے مظالم ڈھائے جائیں کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی انتقال کر جائے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اے میرے مالک، خدا بندہ، میرے کریم رب، یہ جو ہم نے چھوٹی سی عبادت کی اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ میرے مالک ہمیں اچھا بولنے، اچھا سننے، اچھا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہمیں، ہمارے گھرانے کو، ہمارے بچوں کو سیرت اہل بیت علیہ السلام، معارف اہل بیت علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ عشرے رحمتوں کے، مغفرت کے، میرے مالک ہمارے بزرگان جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ میرے مالک ہمارے نوجوان جو بھی مشکلات ہیں ان کی زندگی کے اندر، ہمارے بزرگوں کی مشکلات ہیں، اگر قرض کی مشکلات ہیں اور قید و بند کی اگر مشکلات ہیں، یا ازدواج کا مسئلہ ہے، یا نوکری کا مسئلہ ہے، میرے مالک بحق کے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ان کی تمام مشکلات حل فرما۔ ہمارے دوستوں کو، مجھے، ہمیں سب کو امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج شریف کا سچا منتظر بننے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت کے اعوان و انصار میں ہمیں شامل فرما۔ اے میرے مالک، اے میرے کریم رب، ہمارے بزرگان فقہاء علماء جو اس وقت موجود ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں، میرے مالک ان تمام بزرگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کو طول عمر باعزت عطا فرما۔ ہمیں حقیقی عزادار، حقیقی نمازی، حقیقی پرہیزگار، حقیقی مومن بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آخر میں سورہ فاتحہ کی التماس ہے برائے سید عابد حسین جعفری اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، سید یوسف حسین جعفری اور ان کے تمام مرحومین، سید مبارک حسین نقوی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، سید حسین جعفری اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، اس کے علاوہ اس امام بارگاہ کی خدمت کرنے والے تمام مرحومین، تمام عزاداران امام حسین، تمام علماء، مراجع، عرفاء، ذاکرین، نوحان، شہداء ملت جعفری، اور بالخصوص وہ غریب شہید جن کے اوپر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، ان پر، اور اس محفل میں جو بھی ہمارے دوست موجود ہیں ان کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے کی التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم الخیرات، انک مجیب الدعوات وانک علی کل شیء قدیر۔ صلوات بر محمد۔